وعلى اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے۔ محترم سامعین، آج کی رات کا موضوع ہے معمار جہاں تو ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی تعمیر میں، اس سوسائٹی کے ریکنسٹرکشن میں ہمارا کیا رول ہوگا، ہمارا کوئی رول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سوسائٹی کے اندر بے شمار خرابیاں اس وقت پیدا ہو گئی ہیں، اور اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنا، سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنا، اور ملک میں جو خطرات منڈلا رہے ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ملک تباہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، تو کیا اس میں مسلمان صرف خاموش تماشائی ہوں گے؟ کیا مسلمان اس میں صرف اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، جیسے دیگر ذات کے لوگ، دیگر قوم کے لوگ، دیگر زبان کے لوگ اپنی اپنی قومیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ تو کیا ہم بھی ایک قوم ہیں اور ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، اپنے مسائل ہی میں الجھے رہیں گے، اس کے علاوہ ہمیں اس دنیا سے کوئی فکر نہیں ہے؟ تو ہمارا کیا تعمیری کردار ہوگا؟ اس شعر کا یہی اصل مفہوم ہے جو ٹاپک دیا گیا ہے کہ اس کنسٹرکشن میں، ریکنسٹرکشن آف دا سوسائٹی، اس ملک کی تعمیر میں ہمارا کیا کردار ہوگا۔ مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے آڈینس میں کثیر تعداد میں نوجوان ہیں اور بچے ہیں، اور یہ خوش آئند پہلو ہے کہ یہی امت کا مستقبل ہے۔ آپ ہی لوگ کنسٹرکٹ کریں گے۔ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، جو کرنا تھا سو کر دیا۔ اب نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ہمت ہے، اور نہ کبھی ان کا ذہن بدلتا ہے۔ جس سانچے میں ان کا ذہن بنا آج سے 50 سال پہلے، اسی سانچے سے وہ ہندوستان کو دیکھتے ہیں اور مسائل کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ آپ جو نئی نسل کے لوگ ہیں، جو جین زی کے لوگ ہیں، جو اس سے آگے کے جنریشن کے لوگ ہیں، جو ڈیجیٹل ورلڈ میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے، تو ان سے توقع ہے کہ موجودہ ہندوستان کو آپ ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیے، ہمارے نقطہ نظر سے مت دیکھیے۔ آپ کو ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یہاں تو ویسے 15-16 سال کے بچے بھی، 20-22-25 سال کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ ہندوستان میں اسلام 3 طریقوں سے آیا، اس میں آپ ہی کی عمر کے لوگوں کا بڑا حصہ رہا۔ تارا چند نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ویسے عرب کے لوگ بہت قدیم زمانے سے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہاں سے مور، آئیوری، گرم مسالے، لکڑیاں، اس طرح کی چیزیں یہاں سے جاتی تھی اس زمانے میں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 1000 BC کا زمانہ ہے۔ تو انڈیا اور عرب کے تجارتی تعلقات تو قدیم تھے، لیکن مسلمان کی حیثیت سے اس ملک میں مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے 636 AD میں، اور پہلی مرتبہ وہ ملبار کے ساحل میں اترے۔ وہ سب آپ ہی کی عمر کے 20-25 سال کے نوجوان تھے، تاجر تھے۔ تجارت ایک ایسی چیز ہے، تارا چند لکھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تاجر آتے تھے، لیکن اب جو تاجر آئے، یہ تاجر اپنے ساتھ مشن لے آئے۔ مشنری زیل ان کے پاس موجود تھا، دین کا جذبہ ان کے پاس جمع تھا۔ یہ صرف اپنا مال بیچنے کے لیے نہیں آئے،
اپنی کاموڈیٹی بیچنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے کچھ یہ کاموڈیٹی لے کر جانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ چونکہ مشنری زیل کے لوگ تھے، اب ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، ایک نیا دین ان کے ہاتھ آ گیا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے 10-15 سال نہیں گزرے تھے جب مسلمان یہاں آ گئے تھے. تو مشنری زیل میں انہوں نے یہاں اپنے مال تجارت کے ساتھ اسلام کو بھی سیل کیا، اسلام کو بھی پریزنٹ کیا، اور یہاں کے لوگوں نے جوق در جوق اسلام کو قبول کیا. تارچن لکھتے ہیں کہ یہ 7ویں اور 8ویں صدی میں سارا ویسٹرن انڈیا، بھروچ اور کاٹیواڑی اور پھر مہاراشٹر کے علاقے، پھر مالابار کے علاقے، یہاں جا بجا مسلمانوں کے محلے قائم ہو گئے تھے، مسجدیں قائم ہو گئی تھی. اور یہاں جب آئے یہ لوگ تو یہاں ہندوستان میں انہیں ویلکم کیا گیا، کہا گیا کہ بھئی ایسے لوگ اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے، ان کی تجارت بہت پاک صاف، ایماندار لوگ تھے، خوش مزاج لوگ تھے، کلام ان کا بہت اچھا تھا، آئیڈیا ان کا بہت اچھا تھا، مساوات کی تعلیم لے کر آئے تھے. تو مساوات یہاں کی بہت بڑی ضرورت تھی اس زمانے میں. تو اب تو کم از کم ہندوستان کے دستور میں تو مساوات کی بات ہے، عملاً ہے کہ نہیں ایک الگ بات ہے، لیکن عملاً تھیوریٹیکل دستور میں تو موجود ہے. اس زمانے وہ بھی موجود نہیں تھا، تو مسلمان ایکویلٹی کا پیغام لے کر آئے تھے. تو لوگ یہاں کے ہاتھوں ہاتھ مسلمانوں کو لیے. تو اینگر جنریشن کے پاس یہ زیل، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جو بھی کام کریں، آپ آئی ٹی پروفیشنل ہی تو آئی ٹی پروفیشن کے ساتھ آپ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے. آپ بزنس مین نہیں تو بزنس کے ساتھ آپ اسلام کو جو ہے اس کو پیش کریں گے. آپ کسی بہت بڑے کالج میں اور پریمیئر انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پریمیئر ذہن کے لوگ آتے ہیں، ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ آتے ہیں، ان کے بعد آپ اسلام کو ایک نئے انداز سے رکھیں گے جو ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ینگر جنریشن کے لوگ ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگ ہیں، نئی دنیا سے آپ واقف ہیں، تو بہتر انداز میں آپ اسلام کو پیش کر سکتے ہیں. یہ ذمہ داری نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر آپ پڑھنے گئے ہیں تو صرف BE پڑھنے گئے نہیں، وہاں BE پڑھنے گئے ہیں اور اسلام کو پیش کرنے گئے ہیں. آپ سافٹ ویئر پروفیشنل ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اخلاق سے، کردار سے، بیہیویئر سے، نہ صرف یہاں آپ نیٹ ورکنگ کا کام کرتے ہیں یا سافٹ ویئر رائٹنگ کا کام کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے ذہن کو بھی آپ ری وائرنگ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن کی بھی سافٹ ویئر پروگرامنگ آپ کریں گے. یہ آئیڈیا ہونا چاہیے. تو یہ پہلی بیچ ہے جو مسلمانوں کے ہندوستان میں آئی. اور تاجر، آپ کو ایک ایسی دلچسپ بات میں یہ بتاؤں کہ تمل ناڈو میں EV رامسوامی پیریار کا زمانہ گزرا ہے، جو انہوں نے یہاں ایک انقلاب برپا کیا اور DK موومنٹ کہتے ہیں. جب ہندوستان آزاد ہو گیا، تقسیم ہو گئی، تو مسلم لیگ کو انہوں نے کہا کہ ضم ہو جائیں، DK موومنٹ میں آپ شامل ہو جائیں. نہرو نے بھی پریشر ڈالا کہ بھئی مسلم لیگ کو ختم کر کے یہاں شامل ہو جائیں، اور راجا جی نے بھی یہی کہا تھا. تو اس زمانے میں مایاورم کے ایک سیشن میں رامسوامی پیریار نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہی ٹھیک، نہیں ہوتے ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، مگر ہم دراوڑ موومنٹ میں مسلمانوں کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، ہم انہیں اونچا مقام دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہاں جب آئے تو وہ پیغام لے کر آئے، اور وہ دراوڑ پیغام لے کر آئے. وہ کہتا ہے کہ دراوڑ کا جو پیغام ہے اسے اگر ہم عربی میں کہنا چاہیں تو اس کا نام اسلام ہے. وہ کہتا ہے کہ دراوڑ فلسفہ یعنی انسانی مساوات کا فلسفہ، خدا کے سلسلے میں جو بھی فلسفہ ہو، انسانیت کے سلسلے میں جو فلسفہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو فلسفہ ہے وہ ریئلی وہی فلسفہ ہے کہ اگر ہم عربی میں اس کو کوئی نام دینا چاہیں تو اس کا نام اسلام ہوگا. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ہمارے سائل میں آئے، یہاں انہوں نے تجارت کی اور اس ملک کو، اس سرزمین کو انہوں نے پیسوں سے مالا مال کیا. انگریز آئے تو دولت لوٹ کر گئے، مسلمان آئے تو دولت لے کر آئے. دنیا میں بہت ضروری ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ کا فائنینشیل کنٹریبیوشن کیا ہے، اس میں آپ اکنامک گروتھ میں کیا رول پلے کرتے ہیں. آپ اکنامک لائبلٹی، آپ اکنامک برڈن ہیں، یا آپ اکنامک ایسیٹ ہیں ملک کے لیے. آپ جس دن اکنامک ایسیٹ بنیں گے، یہاں کے GDP میں رول پلے کریں گے تو آپ قیمتی ہو جائیں گے، اور آپ اگر بوجھ بنیں گے تو آپ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو یہ کہ مسلمانوں کے سلسلے میں رامسوامی پیریار کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان آئے، تمل ناڈو میں آئے تو یہاں انہوں نے خوشحال کر دیا اس علاقے کو، دولت سے مالا مال کر دیا. دولت لے کر آئے یہ لوگ، دولت لے کر نہیں گئے. تو یہ پہلی بات ہے، اسلام یہاں جو آیا وہ تاجروں کے ذریعے سے آیا. دوسرا جو اسلام آیا وہ صوفیہ کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا،
وہ بھی انگر لوگ تھے اور مختلف علاقوں سے آئے، اور اس پورے علاقے میں، صدن علاقے میں پرٹیکولرلی جو صدن کا جو ڈیکن پلیٹو ہے، اس پلیٹو کے علاقے میں انہوں نے اسلام کا کام بہت کیا۔ صرف اورنگ آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں کم از کم 10,000 اولیاء کرام آئے، وہ مرکز تھا، پھر وہاں سے پورے صدرن ڈسٹرکٹ میں، اسٹیٹس میں جاتے تھے، وہاں بے شمار آج بھی مزار پائے جاتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیم ہے، صوفیہ نے اسے ایک دوسرے رنگ میں پیش کیا، تاجروں نے تجارت کے ذریعے اسلام کو پیش کیا، اور صوفیہ نے فلسفہ کے ذریعے سے، روحانیت کے ذریعے سے اسلام پیش کیا، اور اس ملک کی ایک ضرورت ہے روحانیت۔ میں نے پرسوں گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ آج بھی روحانیت کے نام پر بڑے بڑے کلاسز چلتے ہیں اور ہزاروں روپے فیس دے کر لوگ جاتے ہیں۔ روحانیت یہاں کی ایک طلب ہے، یہاں ایک ڈیمانڈ ہے، یہاں کا ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اسلام کے بعد اسپرچولیٹی ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کا یہ پہلو جانے۔ اسلام کا صرف سائنٹیفک پہلو پیش کریں گے، اس سے کچھ ذہن متاثر ہوں گے، لیکن سائنٹیفک سے زیادہ اسلام کا جو اسپرچول ڈائمنشن ہے، روحانی ڈائمنشن ہے، دلوں کو جو سکون پہنچاتا ہے، اطمینان قلب جو اسلام میں ملتا ہے، تسکین جان جو اسلام کے اندر ملتا ہے، وہ پیغام یہاں کی ضرورت ہے، انڈینز کی ضرورت ہے، وہ دینا کام تھا۔ صوفیہ کرام آئے تو انہوں نے لوگوں کے دلوں کو اپیل کیا۔ اور تیسرے نمبر پر یہاں جو آئے، وہ یہاں بادشاہ آئے، حکمران آئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو فاتح آئے، ان لوگوں کی عمریں بہت کم تھی، 18-20 سال، اسی عمر کے لوگ تھے۔ محمد بن قاسم کی عمر بتاتے ہیں کہ 18-19 سال کا نوجوان تھا، اور وہ یہاں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ تو اسلام جب بادشاہوں کے ذریعے سے آیا تو یہاں انہوں نے ایک نظام دیا، تاجروں نے دولت دی، صوفیہ نے روحانی پیاس کو بجھایا، اور بادشاہ جو آئے ان کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کا بہترین نظام دیا۔ آپ جو ینگر جنریشن ہے، پرٹیکولرلی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ، چونکہ آپ تاریخ کی کتابیں وہی پڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب NCERT کی کتابیں اور گورنمنٹ کی جو پرسکرائب بکس ہیں اس میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو وہی کہانی ملتی ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان یہاں آئے تو ان کا جو 1000 برس کا دور حکومت رہا ہے، وہ شاندار دور حکومت رہا ہے، اور یہاں پوری دنیا کی GDP کا 25%، پوری دنیا میں جتنی دولت کی پیداوار ہوتی تھی اس میں 25% دولت کی پیداوار صرف ہندوستان میں ہوتی تھی۔ ہندوستان بہت ہی شاندار ملک تھا۔ تو 2-3 کتابیں دارالمصنفین سے شائع ہوئی ہیں، کم از کم آپ جیسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا جو عہد سلطنت تھا اور شاندار ماضی تھا، اس زمانے میں انہوں نے ہائی وے کا پورا تصور دیا، نیشنل ہائی وے کا آئیڈیا دیا، پلاٹس کے جو رجسٹریشن آج جو ہوتے ہیں، یہ پورا رجسٹریشن کا سسٹم مسلمانوں نے دیا، کورٹ کا جو سسٹم ہے، جوڈیشری عدلیہ کا جو نظام ہے وہ مسلمانوں نے دیا، معاشی نظام یہاں کا بہت شاندار معاشی نظام تھا، جہاں بجا مارکیٹ لگتے تھے، مارکیٹ میں جو کھانے پینے کی چیزیں، آلو پیاز تیل کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا ریگولیٹڈ پرائس ہوتا تھا۔ بادشاہ کے جاسوس مارکیٹ میں گھومتے تھے، اور جو اسٹیپولیٹڈ پرائس ہے اس سے زیادہ اگر کوئی بیچتا تو اس کا سارا سامان چھینتے، اور چھین کر دلی کے پاس جو ہے جمنا ندی بہتی ہے، جمنا ندی میں لے جا کے ڈبو دیتے تھے۔ اور اگر معلوم ہوتا کہ کوئی ہورڈنگ کر رہا ہے، جیسے پیاز لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، سیزن جب ختم ہو جائے تو زیادہ قیمتوں میں بیچا جائے گا، تو جو ہورڈنگ کرتا تھا اس کی پوری چیزوں کو لیتے تھے، اس کا مال لیتے تھے اور لا کر دریا میں ڈبو دیتے تھے۔ یعنی قرآن میں حدیث میں جو اس کی ممانعت آئی ہے، من احتکر فہو خاطئ، جو چیزوں کو جوڑ کر رکھتا ہے تاکہ اس کی قیمت بڑھے، وہ گنہگار ہے۔ تو معاشی نظام تو بہت شاندار معاشی نظام تھا، کوئی یہاں بھوکا نہیں رہتا تھا، سب لوگ مالا مال تھے، یہاں انصاف آسانی سے ملتا تھا، ہندو بھی ہو، عورت بھی ہو، کمزور بھی ہو، نوجوان بھی ہو، بوڑھا بھی ہو، بادشاہ کے دربار میں یا جوڈیشری میں جاتا تو فوراً انصاف ملتا تھا۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ انصاف کے لیے نمبر لگتا ہے، ڈیٹ لگتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کیس کی سنوائی 25 سال کے بعد آتی ہے۔ وہاں ویسا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی گزرا ہے۔ جو یہاں حکمران آئے انہوں نے اس ملک کو سسٹم دیا ہے، انہوں نے اس ملک کو مالا مال کیا ہے، جوڈیشری سسٹم سے لے کر میں نے بتایا اکنامک سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، فائنانشیل سسٹم، مارکیٹ ریگولیشن، سب کچھ کیا۔ اور ایک آدمی کلکتہ سے چلے اور دلی آنا چاہے تو پورا جو ہائی وے سے گزرتا تھا تو ہر 5 کلومیٹر میں اس کے لیے سرائے ملتے تھے، سرائے میں وہ مفت قیام کر سکتا تھا۔
اور تکیہ ملتے تھے آرام کرنے کے لیے، لنگر ملتے تھے کھانا کھانے کے لیے، مہمان نوازی ہوتی تھی، اور جانور اس زمانے میں جو جانوروں کے ذریعے سے سفر کرتے تھے تو جانوروں کے لیے ہری بھری چراگاہ بھی ہوتے تھے، تو وہاں لا کر جانور کو 2 دن چھوڑ دیں اور آپ 2 دن آرام کریں، پھر اس کے بعد سفر کو آگے رکھیں۔ دلی پہنچتے تو لکھا ہے کہ دلی میں اتنے وہاں سرائے موجود ہیں، ہر سرائے میں 3 دن مفت قیام کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو 3 دن ایک آدمی مفت قیام کرے گا، پھر چوتھے دن نکل کر دوسرے سرائے میں چلے جائے گا، پھر 3 دن کے وہاں سے نکل کر تیسرے سرائے میں چلا جائے گا۔ اتنے سرائے موجود تھے کہ ایک تاجر کسی کام سے آئے، ایک طالب علم کسی کام سے آئے کلکتہ سے چل کر دلی، تو 1 سال وہ مفت رہ سکتا ہے، 1 سال وہ مفت کھانا کھا سکتا ہے، تعلیم مفت ملتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی، یہاں مسلمانوں نے ماضی میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا اب ہم ایسا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں، اس ملک کو ہم مالا مال کر سکیں، یا ہم صرف وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر رہیں گے، یا داماد کی طرح ہم صرف مطالبے کرتے رہیں گے، یا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کا رونا روتے رہیں گے۔ تو کوشچن یہ ہے آپ نوجوانوں سے کہ کیا اس ملک میں ہم خضرو پودے کی طرح، خضرو پودے کا مطلب ویڈ ہے، جو ویڈ آٹومیٹیکلی اگ آتی ہے نا، سبزہ جو اگ آتی ہے، تو اس طرح سے ہم ویڈ کی طرح یہاں آئے، یہاں اس ملک میں ہم پرپس کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ تاجر آئے تو ایک پرپس کے ساتھ آئے، صوفیہ آئے تو ایک پرپس کے ساتھ آئے، حکمران آئے تو ایک پرپس کے ساتھ آئے، اور اس ملک کو دولت سے مالا مال کیا، روحانیت سے مالا مال کیا، اور ایک پورا سسٹم سے مالا مال کیا۔ یہ سب جو ہے نئی نسل کے لوگ، نئے ذہن کے لوگ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو لگا بندہ طریقہ ہے 40-50 سال کے بعد ہمارا ذہن کا مولڈ بن جاتا ہے۔ ینگر جنریشن کریٹو ہوتے ہیں، انوویٹو ہوتے ہیں، انوویٹو سلوشنز کو دریافت کرنا آپ کا کام ہے، انوویشن آپ کا کام ہے۔ تو اس زمانے میں جو اس زمانے میں ملک کا جو ریکوائرمنٹ تھا، اس ریکوائرمنٹ کو اس زمانے کے لوگوں نے پورا کیا۔ آج ہمارے ملک کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا پرابلم تھی، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا آپ کا کام ہے، اور اسے سلوشن دینا آپ کا کام ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے، یہ ایک کتاب ہے، تو پہلے اس کا نام تھا کہ اسلام کا سرچشمہ قوت، اب اس کتاب کا نام ہے کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو مسلمان یہاں اس ملک میں آئے تو وہ جذبہ دعوت سے سرشار تھے، وہ ایک دم جو ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں سوار تھا کہ ہمارے پاس جو حیات بخش پیغام ہے، ہمارے پاس انسانیت کا جو سلیوشن موجود ہے، ہم جو پیغام دیتے اس سے دنیا بھی انسان کی سمر جاتی ہے، اور آخرت بھی انسان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا پیغام جو حیات بخش پیغام ہے، اس جذبے سے ایک مسلمان سرشار تھا، جذبہ دعوت سے سرشار تھا۔ دوسرا، مولانا مودودی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام کے عقائد کی سادگی اتنی اچھی تھی کہ ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ آج بھی آپ جا کر پڑھے لکھے لوگوں سے ٹرینٹی کو سمجھانے کے لیے پوچھے، وہ کہتے ہیں ہمیں کنفیوژن ہے، 1 = 3 and 3 = 1، نہیں میتھمیٹکس میں ثابت ہوتا ہے، نہ فلسفے میں ثابت ہوتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر مذاہب کے عقائد گھنجلک ہیں، پیچیدہ ہیں اور کلیئر نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اسلام کو ہمارے لوگوں نے یہاں جب پیش کیا تو ویری سمپل ٹرمز میں پیش کیا کہ ہر آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور تیسری بات انہوں نے لکھی کہ مسلمانوں کی عملی زندگی گواہی دیتی تھی کہ جس دین کا وہ پرچار کرتے ہیں اس دین کے مطابق ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی کے اندر سادگی ہے، ان کے دین کے اندر سچائی ہے، ان کی زندگی کے اندر امانت داری ہے، امانت داری کا پاس و لحاظ ہے، اور سچائی ہے، اور انسانوں کی خدمت ہے، اور خلوص ہے، اور محبت ہے۔ جس دین کا وہ پرچار کرتے ہیں اس کا وہ زندہ نمونہ تھے، عملی نمونہ تھے، عملی شہادت پیش کرتے تھے۔ یہ 3 خوبیاں تھی یہاں آنے والوں میں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جذبہ دعوت سے وہ سرشار تھے۔ دوسرا، اسلام کا عقیدہ بہت آسان اور سمپل طریقے سے پیش کرتے تھے، ایک پڑھا لکھا بھی سمجھ جا سکتا ہے اور ایک ان پڑھ بھی اسلام کو سمجھ سکتا ہے، اس آسانی کے ساتھ وہ پیش کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس اسلام کو پیش کرتے تھے اس کا عملی نمونہ بن کر زمانے میں وہ چلتے پھرتے تھے۔ یہ گویا کہ آج کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ آج پھر اگر ہم ہندوستان کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 جذبے ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے، یہ تینوں فیکٹرز ہمارے اندر آنا چاہیے۔ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ہم سوسائٹی سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتے۔ ویری انفارچونیٹ ہے کہ ینگر جنریشن کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں جن کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھیں گے، فیس بک آپ دیکھیں گے، تو سارا ان کا جو فوکس ہے وہ پولیٹیکل پارٹی اے سے بی کیسے آ جائے، بی اگر ہے تو بی ہٹ کر سی کیسے آ جائے، اور پوچھتے یہی کہ یہ ہٹ جائے گا کیا،
बी पार्टी आ जाएगी क्या, बी पार्टी जाएगी, सी पार्टी आ जाएगी क्या। उनकी पूरी जो है फिक्र यही है, ए बी सी के दरमियान उनका जहन कूदते रहता है, खेलते रहता है। उसमें उनका क्या रहेगा, उनसे पूछे, वो कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, लेकिन चाहेंगे कि दुनिया उनके लिए ए से बी को बदल दे, बी से सी को बदल दे, उनका कोई रोल नहीं होगा, वो कुछ प्ले नहीं करेंगे। आज मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं यहां बैठे हुए लोगों को भी, और इसके जरिए से जिन तक पैगाम पहुंचे, अगर इस मुल्क में हम तब्दीली के लिए कोई रोल नहीं प्ले करते तो इस मुल्क का रोना बंद कर दें। इस मुल्क के रोने से कोई बाधा नहीं होगा, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि सिर्फ आप रोना रोए। अगर आप कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, आप एक इंच हटने के लिए तैयार नहीं, एक काम करने के लिए तैयार नहीं, जिंदगी का कोई मकसद तय ना हो, इस मुल्क की तामीर में कोई रोल प्ले करने का जज्बा भी ना हो, आइडिया भी ना हो, तो फिर उसकी शिकायत भी ना कीजिए। जो माल दौलत तिजारत है, ऐश करते रहे, खुशी से खाते पीते रहे, और उसके बाद जब मुश्किल दिन आ जाए तो सरेंडर हो जाए, उसके अलावा कोई चाराकार नहीं है अगर इस्लाह के लिए कोई काम करने के लिए तैयार ना हो। कुरान ने कहा फलौला कान मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यति यनहौना अनिल फसादि फिल अर्ज़। पिछली कौमों को हमने तबाह किया, कौम आद को तबाह किया, कौम समूद को तबाह किया, कौम नूह को तबाह किया, कौम लूत को तबाह किया, कौम शुआइब को तबाह किया, हमने कौमों को तबाह किया। अल्लाह ताला कहता है कि उन कौमों में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उलू बक़िया पैदा होते। ये टर्म है कुरान का, उलू बक़िया। उलू बक़िया का मतलब है साहिब खैर लोग, अच्छे लोग, दर्दमंद दिल रखने वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग, पीपल हैविंग गुड सेंस, पीपल हैविंग मॉरल सेंस। ये तर्जुमा किया गया है उलू बक़िया। जिस समाज में ऐसे लोग मौजूद नहीं जो उठे यनहौना अनिल फसाद फिल अर्ज़, जमीन में जो फसाद फैल रहा है उसे रोकने की कोशिश अगर नहीं करेंगे, अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो अल्लाह ताला समाज को तबाह बर्बाद कर देता है। हाँ, इल्ला कलीलम मिम्मन अंजयना मिनहुम, हाँ कुछ लोग उसमें बचे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोग थे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोग थे, सालेह के साथ कुछ लोग थे, हमने उन लोगों को बचा लिया। इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे कि उनकी कोशिश के बावजूद समाज बदल नहीं सका, तो समाज को हमने तबाह कर दिया और इन लोगों को हमने बचा लिया। बाकी जो समाज में कुछ सर्कस थे और कुछ साइलेंट स्पेक्टेटर थे, तीन लोग थे। समाज में सर्कस होते हैं, समाज में साइलेंट स्पेक्टेटर्स होते हैं, और समाज में इस्लाह करने वाले लोग होते हैं। आप इन तीनों में कहां हैं? सर्कस में तो नहीं है, इस्लाह करने वाले में अगर नहीं है तो आप जो है साइलेंट स्पेक्टेटर्स में है। कुरान ने कहा वत्तबाअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फीही व कानू मुजरिमीन, कहा कि वत्तबाअल्लज़ीना ज़लमू, ये लोग जालिम, हमने उनको जो दौलत, जो रिफाहियत, जो आसाइशें दी थी उसमें वो मस्त मगन थे। माँ उतरिफू फी, हमने जो कुछ उनको दिया था उसमें मस्त मगन ऐश की जिंदगी बसर करते थे। वो कानो मुजरिमीन, सुनो यही मुजरिम लोग हैं। दीज आर द पीपल हु आर क्रिमिनल्स, कुरान कहता है इनका क्राइम यह है कि दुनिया में तबाही आ रही थी, मसाइल पैदा हो रहे थे, समाज टूट रहा था, समाज में बुराइयां पनप रही थी, समाज में फितना फसाद बरपा था, और इन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये असल मुजरिम है, वकानो मुजरिमीन। कुरान कहता है ये जुर्म है कि हम समाज को बिगड़ते हुए देखें, समाज में फसादात को देखें, समाज में बुराइयों को देखें, लेकिन उसके लिए चेंज करने के लिए कोई जज्बा ही हमारे अंदर ना हो। तो जालिम जैसे गुनहगार है, वैसा ही साइलेंट स्पेक्टेटर भी गुनहगार है। और कुरान कहता है वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, तुम्हारा रब किसी बस्ती को नाहक तबाह बर्बाद नहीं करता अगर उसमें इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हों। तो ये कंडीशन है, इस्लाह करने वाले लोग हों। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी के लोग प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, पहली कैटेगरी के लोग जालिम होते हैं, सरकश होते हैं, फसादी होते हैं, राइट, ये तो समाज में रहा। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं। तो कुरान कहता है ये भी तो मुजरिम है। हमें से बड़ी तादाद तो मुसलमानों में ऐसी है जिनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा कैंडिडेट आ जाए, हमारे मसले खत्म हो जाए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस मुल्क के प्रॉब्लम के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है, इस मुल्क के मसाइल के बारे में उन्हें संजीदगी से कोई फिक्र नहीं है। तो कुरान कहता है वकानो मुजरिमीन, ये तो जुर्म है जो कर रहे हैं, साइलेंट स्पेक्टेटर्स बने हुए, इस मुल्क को चेंज करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और कुरान कहता है कि तुम अगर अहले इस्लाह बनो तो फिर मुल्क को अल्लाह ताला बचा सकता है।
تو آپ کے سامنے میں نے یہ دوسری بات پیش کی. پہلی بات میں نے پیش کی کہ اسلام کیسے تین طریقوں سے آیا اور تینوں میں نوجوانوں کا کیا رول رہا, اور تین طریقے سے تین کنٹریبیوشن ملک کو ہم نے دیا. فائنینشیل کنٹریبیوشن دیا, بزنس کا کنٹریبیوشن دیا, اسپرچل کنٹریبیوشن دیا, اور ایک پورا اکنامک پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم ہم نے دیا. یہ تین کنٹریبیوشن اس ملک کو ہم نے دیا. اور پھر میں نے بتایا کہ مسلمان اس ملک میں خودرو پودا نہیں ہے, بلکہ ایک پرپز ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا, تمہارا کام ہے امر بالمعروف کرنا, نہیں عن المنکر کرنا, نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو بچانا روکنا تمہارا کام ہے. یہ دوسری بات ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اب میں آتا ہوں ہمارے سماج کا تھوڑا سا انالیسس پیش کروں. ہمارا جو سماج میں ہم گویا کہ انٹرٹوائنڈ ہیں, ہم جڑے ہوئے ہیں, ہم الگ نہیں ہیں. سماج میں اگر برائی ہے, سماج اگر تباہ و برباد ہوگا تو مسلمان بھی تباہ و برباد ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دی جس میں دو منزل ہیں, ایک لوور ڈیک ایک اپر ڈیک, ہے نا. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اوپر کے منزل میں رہتے ہیں, نیچے کی منزل کے لوگ اگر بار بار پانی لینے کے لیے آتے ہیں, اور اوپر کی منزل کے لوگ اگتا جاتے ہیں, تنگ آتے ہیں, کہتے ہیں کیوں آتے ہو بار بار, جاؤ تم نیچے. تو نیچے کی منزل میں جو لوگ ہیں, اگر انہوں نے کشتی کے نیچے کے حصے میں چھید کیا پانی لینے کے لیے, تو کشتی کا نچلا حصہ بھی ڈوبے گا, اوپر کا حصہ بھی ڈوبے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے سماج میں. اگر سماج میں برائیاں پنپ رہی ہیں, سماج تباہ و برباد ہوگا, تو یہ نہ سمجھو کہ تم بچے رہو گے, تمہیں عافیت ملے گی, تم بھی برباد ہو جاؤ گے, دونوں برباد ہو جائیں گے. اس لیے کہ سماج کے ساتھ ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے. اس سماج کے چار بڑے بڑے مسائل ہیں. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کہ ہندوستان کی تعمیر نو میں اسلام کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ایک بہت شاندار تقریر ہے, 1972 کی تقریر ہے, لیکن آج بھی آپ 2024 میں آپ پڑھیے تو لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی باتیں آج بھی جو ہے صحیح ثابت ہوتی ہیں. چار باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس ملک کے سماج کے مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ سماج اگر اچھا ہوتا ہے تو اچھی سیاست بنتی ہے, سماج اگر خراب ہے تو سیاست خراب ہے. ہماری نگاہ سیاست پر ہے. سیاست اگر خراب ہے تو اس کی وجہ سماج خراب ہے. اگر آپ سماج کا سدھار کریں گے تو سیاست کا سدھار ہوگا. آپ ڈائریکٹ سیاست کو چینج کرنا چاہیں گے تو پاسبل نہیں ہے. سیاست بنتی ہے, حکمرانی بنتی ہے, اقتدار بنتا ہے سوسائٹی کی وجہ سے, اور سوسائٹی کے اندر بگاڑ آ گیا تو وہاں آپ بگاڑ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سولوشن وہاں دریافت مت کیجیے, سولوشن دریافت کیجیے سوسائٹی میں. سوسائٹی کو چینج کریں گے تو سماج چینج ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ملک چینج ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ملک کا یہ ہے کہ بے ضمیری یہاں عام ہے, زندہ ضمیر موجود نہیں ہے. ضمیر کے اندر مردنی چھائی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں کے اندر. یہاں کے لوگوں کے اندر اب ظلم کو عدل اور عدل کو ظلم کہنے لگتے ہیں. یہاں دن کو رات کہتے ہیں, رات کو دن کہنے لگے ہیں لوگ. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کے ہاں وہ خیر و شر کا, حق و باطل کا, اور سچائی اور جھوٹ کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے. میں کہوں تو وہ جھوٹ ہے, اور وہ کہیں تو وہ سچ ہے. میری قوم کا آدمی جھوٹ بھی کہے تو وہ سچ ہے, اور دوسری قوم کا آدمی سچ بھی کہے تو وہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ میری قوم سے تعلق نہیں رکھتا. یہ مردہ ضمیری اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے. کون یہاں کے لوگوں کے ضمیر پر دستک دے گا, کون ان کے ضمیر کو زندہ کرے گا, کون جھنجھوڑے گا؟ آپ سوال کر کے دیکھیے. کیا پارٹی ایک کا کام ہے کہ یہاں کے انسانوں کے ضمیر کو زندہ کریں گے؟ کیا ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ کہ پارٹی بی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, پارٹی سی کے اندر موجود ہے؟ سب کے سب کرپٹ لوگ ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں ای ڈی کے جو ریٹس ہو رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے. یہ مسئلہ نمبر 2 ہے. وہ مسئلہ نمبر 2 میں یہ ہے کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے, اور لاکھوں کروڑ روپے ایک ایک آدمی کے پاس جو ای ڈی ریٹس ہو رہے ہیں اسے آپ کو پتا چلتا ہے. اور وہ لوگ اپنے مال اور دولت کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں, کوئی عقیدہ نہیں, کوئی اصول نہیں ہے. پارٹی اے سے پارٹی بی, پارٹی بی سے پارٹی سی شفٹ ہو سکتے ہیں, انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصول نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, کردار نہیں ہے, پیسے سب کچھ ہے. اور کس کے پیسے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیسے, ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں. ہمارے پیسے جب چوری کر کے لوگ لے جا رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پکڑنا, اور کس کی ذمہ داری ہے اپنے پیسوں کی حفاظت کرنا؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے.
हम टैक्स पेयर्स हैं, और टैक्स पेयर्स अगर खड़े हों और कहें कि जितने ईडी के रेट से पैसे निकलते हैं वो सब अवाम में तकसीम होना चाहिए, वो अवाम के पैसे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, अगर अवाम खड़े होकर ये मुतालिबा करें, एक रैली आप निकालें जिसमें हिंदू भी शामिल हो, मुस्लिम भी शामिल हो, सिख भी शामिल हो, ईसाई भी शामिल हो, और आप ईडी रेट्स को मौजू बनाएं और कहें कि ए बी सी सब पार्टी के लोग ऐसे ही, और जितनी दौलत मिली है रिकवर हुई है वो अवाम में तकसीम होना चाहिए, इसलिए कि टैक्स पेयर्स का पैसे है। ये जिस दिन आप मुतालिबा करेंगे, आप देखिए आपके साथ पूरा मुल्क साथ हो जाएगा, आपके साथ सारे गांव के लोग चलेंगे, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि जितनी दौलत लाखों करोड़ों रुपए की इस वक्त रिकवर हो रही है, ये सब हालांकि ये सब पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, और जो लोग रेट लगाने रखते हैं खुद उनकी पार्टी के अंदर भी बेशुमार करप्शन मौजूद है। क्या इस मुल्क के अंदर जो है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये क्या दुनिया का बड़ा करप्शन नहीं है? सब जगह करप्शन मौजूद है, और अलीमिया लिखते हैं कि सिवाय खुदा के खौफ के कोई और जरिया नहीं आप करप्शन को मिटा सकें। करप्शन का खात्मा हो ही नहीं सकता अगर खुदा का खौफ ना हो। आखिरत में खुदा के सामने खड़े होना नहीं है, जवाब नहीं देना है, तो पैसे लूटेंगे, खूब लूटेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, खौफ खुदा के अलावा इसका कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। मुर्दा जो जमीर है उसका सोल्यूशन यही है कि इस्लाम हमें बताता है कि ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति व ला उक़सिमु बिन-नफ़्सिल लव्वामा, कि अल्लाह ताला ने एक क़यामत यहां बर्पा कर रखी, इसलिए दो क़यामत का उसने कसम खाई। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन की कसम, व ला उक़सिमु बिन-नफ़्सिल लव्वामा, और दूसरी क़यामत यहां है। उस क़यामत में आखिरी मर्तबा नामा अमाल को तोला जाएगा, उसके बाद करप्शन का मौका नहीं होगा। और यहां जो क़यामत बर्पा है, हर आन हमारे नामा अमाल को तोल कर वो बताता है कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो, ये तोल कर बताता है। और इसका तोलना ऐसा है कि फिर करप्शन के लिए मौका मिलता है, जिंदगी की मोहलत बाकी है। दो क़यामत है, एक क़यामत में करप्शन बाकी नहीं है, और एक क़यामत रोजाना यहां बर्पा है, और रोजाना जमीर तोल कर बताता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर इंसान यहाँ की आवाज सुन लेगा तो अपने अमाल की इस्लाह कर लेगा। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम इस मुल्क का है वो जान की अर्जानी, इंसानों की कोई कदर कीमत नहीं है, इंसानी जान का कोई एहतराम नहीं है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है और बड़े बड़े फसादात हो जाते हैं, आप देखते हैं। और किस तरह से मुसलमानों की जान हो, गैर मुस्लिमों की जानें हो, सबकी जानें आसानी से जाया कर दी जाती, जान का कोई एहतराम नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जान जितनी सस्ती है, दुनिया के किसी मुल्क में इतने सस्ते दामों में जान बिकती नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाए तो जान का बहुत एहतराम है, ठीक है, वहां भी बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन यह है कि फुटपाथ कैसे होना चाहिए कि कहीं गिरकर कोई आदमी मर ना जाए, मैनहोल कवर कैसे होना चाहिए जिसमें कोई गिरकर मर ना जाए। और बच्चा जब पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो पहले हॉस्पिटल से एक स्टाफ आकर आपके घर को देखेगा, आपका घर बच्चा पलने के लायक है तो बच्चे को देते हैं, वरना बच्चे को ले जाकर किसी और जगह गवर्नमेंट के लोग रखते हैं। आपके घर के अंदर बच्चे के पलने के लायक चीजें हैं कि नहीं, कोई डेंजरस चीजें तो नहीं है, गिरने का इम्कान तो नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। जान का एहतराम तो दुनिया में बहुत पाया जाता है, जान का एहतराम अगर नहीं है तो हमारे मुल्क के अंदर जान सबसे सस्ती चीज है और बड़ी आसानी के साथ जान ले लिया जाता है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी अदालत में पेशी के बगैर आसानी से कत्ल कर दिया जाना, ये एक आम रिवाज है जो आज के जमाने में चल रहा है। कुरान बताता है अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने नाहक किसी को कत्ल किया, हक के साथ कत्ल किया जा सकता है, वो इस्लाम का उसूल है, कातिल को कत्ल किया जाएगा, या जो मुल्क में फसाद बर्पा करेगा उसे कत्ल किया जाएगा। वो गवर्नमेंट की तरफ से, अदालत की तरफ से सजा होती है, वो कत्ल हक कहते हैं। कत्ल नाहक, किसी ने किसी जान को नाहक कत्ल किया तो एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, कुरान कहता है। ये सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। हमारे मुल्क में कत्ल आम होते रहता है। आप बताइए कि ये सोल्यूशन कौन प्रेजेंट करे? क्या आप पार्टी ए से तवक्को रखते हैं, पार्टी बी से तवक्को रखते हैं, पार्टी सी से तवक्को रखते हैं? कोई नहीं कर सकता, किसी के पास ये सोल्यूशन ही नहीं है। आप इस काम ख्याली में मत रहिए कि पार्टी ए के आने से, बी के आने से, सी के आने से हालात बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। सबकी फिक्र एक ही है, सब एक ही लुंगी के चट्टे बट्टे होते हैं, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपके अलावा इस मुल्क में ये तब्दीली कोई नहीं ला सकता, इंसानी जान का एहतराम। और प्रॉब्लम नंबर 4 है हेट है। हेट तो आज आप उसके विक्टिम बने हैं, मुसलमान आज विक्टिम बने हैं, लेकिन हजारों वर्ष से कुछ जाते हैं जो हेट के विक्टिम बने हुए हैं। और यहाँ हेट एक कॉमन कमोडिटी, हर एक के खिलाफ नफरत आम तरीके से उसे फैला दिया जाता है।
اس نفرت کے شکار جب مسلمان ہوئے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے نفرت کے شکار تو اور بھی لوگ ہوتے رہے. کبھی ہم آگے بڑھ کر انہیں بچانے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے ان کا دفاع نہیں کیا، کبھی ہم نے ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا. یہاں عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں، یہاں چھوٹی ذات کے لوگوں کی جان محفوظ نہیں، یہاں ٹرائبلز محفوظ نہیں، یہاں بہت مظالم ہوتے رہے ہیں. تو چوتھا جو پرابلم ہے وہ ہیٹ کرائم ہے. تو ان سب مسئلے کا حل، ہیٹ کا پرابلم سلوشن یہ ہے کہ صاحب انسانوں میں یہ جو اونچ نیچ ہے، یہ اعلیٰ ذات کا، یہ ادنا ذات کا، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ کمزور ذات ہے، یہ سب جاہلی تصورات ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے مرد اور عورت پیدا کیے، یہ دو صنف، دو جینڈر پیدا کیے، دو جینڈر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور ہم نے ذات اور ایتھنیسٹی اور ٹرائبز اینڈ گروپ پیدا کیے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، ایک دوسرے سے سپیریورٹی کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ سولوشن ہے اس کا کہ کوئی ذات کسی ذات سے برتر نہیں، کوئی جینڈر کسی اور جینڈر سے بہتر نہیں ہے. ہاں تقویٰ کی بنیاد پر کوئی بہتر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آدم حوا کی اولادی، تو اس میں بڑا چھوٹا کوئی تمیز نہیں ہے، سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ہمارے پاس یہ حیات بخش پیغام موجود ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے کیوں مسلمان خاموش ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تحریک اسلامی اسی کی طرف دعوت دیتی ہے، نوجوانوں کو خاص کر بلاتی ہے کہ آپ آئیں میدان میں اور کام کریں. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر کبھی کل کسی سے سوال نہ کیجئے کہ ملک کے حالات کیسے بدلیں گے. آپ یہ سوال نہ کیجئے کہ ظلم ہو رہا ہے اس کا سلوشن کیا، کبھی سوال مت کیجئے. سوال کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ میں ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور یہ جو ہے بہت لمبا سفر ہے، چھوٹا موٹا سفر نہیں، بہت دور کا سفر ہے، لیکن اس میں پہلا قدم اٹھانا مبارک قدم ہے. تو یہ چار بڑے بڑے سوشل پرابلمز ہیں جنہیں سالو کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آخر میں آپ کے سامنے چار سلوشن رکھتا ہوں. پہلا سلوشن یہ ہے کہ آپ پرٹیکولرلی نوجوان زندگی کا مقصد طے کیجیے. یہ جو مقصد آپ نے بنا لیا ہے کہ بڑی کمپنی میں جاب مل جائے، پہلے تو ہوتا ہے کہ وہ نمبر زیادہ لائیں. ایک لڑکا ڈپریشن کا شکار ہے، اس سے میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ کہا کہ امین صاحب میں 10th میں جو ہے 98% لایا اور 12th میں 96% لے آیا، اس لیے ڈپریشن کا شکار ہو گیا. یہ ناشکری ہے، یہ نمک حرامی ہے خدا کے سامنے. یہی ریس ہے، رائٹ ریس، جس کے نتیجے میں ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے اور نان پروڈکٹیو بن جاتے ہیں، کسی کام کے لائق نہیں ہوتے یہ لوگ. یہ رائٹ ریس چھوڑیے آپ. اور کیوں بھائی 96% 98%؟ پریمیئر انسٹیٹیوشن میں آپ کو ڈگری ملے. پریمیئر انسٹیٹیوشن میں ڈگری ملنے کا کیا ہوگا؟ بڑی کمپنی میں جاب ملے گا. بڑی کمپنی میں جاب ملے گا تو اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی ہوگی، بڑے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوگی، اور کیوٹ کڈس پیدا ہوں گے. یہی پوری زندگی کا سرکل ہے. اسی سائیکل میں آپ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. پرپز آف لائف آج کی رات 27ویں شب طے کیجئے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ لکھیے میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. میں اسلام کی خدمت کروں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں اندھوں کی خدمت کروں گا، میں فلاں کی خدمت کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں رائٹنگ کروں گا، میں جو ہے سیریلز بناؤں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں نغمے لکھوں گا، میں ناول لکھوں گا. دین کے لیے، اسلام کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے؟ واٹ از یور پرپز آف لائف؟ یہ پہلے طے ہونا چاہیے. نمبر 1، یہاں سے جانے کے بعد اس کو طے کیجیے. نمبر 2 جو ہے وائڈر کانٹیکٹ پیدا کیجیے. یہ جو ہمارا جو کلوز نیٹ ورک ہے، واٹس ایپ میں ایسا ہے کہ میں اس گروپ میں بھی ہوں، اس گروپ میں بھی ہوں، اس گروپ میں نے یہاں بھی پوسٹ کر دیا، یہاں بھی پوسٹ کر دیا، یہاں بھی پوسٹ کر دیا. ایک آدمی کھولتا ہے تو امین الحسن کے نام سے لائن سے 10 پوسٹنگ ملتی ہیں. تو یہی ہم کام کرتے رہتے ہیں. ہم کسی غیر مسلموں کے گروپ میں ہے ہی نہیں، وائڈر کانٹیکٹ ہمارا ہے ہی نہیں. وائڈر کانٹیکٹ کے لیے آپ طے کیجئے کہ آپ ایسے گروپس میں جائیں جہاں عام بندگان خدا ہوں. وہاں ورچوئل دنیا میں اور ایکچوئل دنیا میں بھی آپ غیر مسلم دوستوں سے تعلقات پیدا کریں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ ملنے کے ساتھ اسلام کی دعوت دیں؟ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے. پہلے تو آپ تعلق پیدا کیجئے، دوستی پیدا کیجئے، اخلاق سے، کردار سے آپ ان کے ساتھ رہیے. پھر آٹومیٹیکلی راستے کھلتے، وہ پوچھے گا روزہ کیا ہے، آپ افطار کیوں کرتے ہیں، آپ عید کیوں مناتے ہیں. دھیرے دھیرے بات کرنے کا موقع ملے گا. تعلقات ہی نہ ہو تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور خاص کر ہماری بستی کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو میں دوسرا کام اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آج کی رات یہ طے کریں کہ آپ بڑا منصوبہ نہ بنائیے، چھوٹا منصوبہ یہ بنائیے کہ کتنے غیر مسلم دوستوں کا حلقہ بنائیں گے، ان کے درمیان رہیں گے،
اٹھیں گے اور بیٹھیں گے. جو بچے ہیں ان کے لیے وہ ہے, جو بڑے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کام ہے کہ ہم سماج کے دیگر غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا کریں, اور یہ کام ہمارا جو ہے اس وقت پینڈنگ ہے بڑے پیمانے پر. ہم اپنی ہی دنیا میں گھٹوس میں رہتے ہیں اور اپنے ہی مسائل میں ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں. یہ ہمارا کام نمبر 2 ہے جو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت. اور اس کے بعد کام نمبر 3 یہ ہے کہ کامن ایشوز پر آپ یہاں اگر وانیم باڑی میں آپ ریلی نکالنا چاہیں, کرپشن کے خلاف ریلی نکالنا چاہیں, ان امپلائمنٹ کے خلاف ریلی نکالنا چاہیں, یا یہ ہے کہ عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے, عورتیں محفوظ نہیں, تو اس کے خلاف آپ جو ہے جائیں اور اتھارٹیز سے بات کریں, تو کون منع کرتا ہے؟ اس میں کون ساتھ نہیں دے گا آپ کا؟ تو کامن ایشوز پہ کام کرنے کے بارے میں سوچئے. یہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اونلی مسلم ایشوز پر ہم کام کرتے ہیں اور بولتے ہیں اور لکھتے ہیں, اس کو بند کیجئے. مسلم ایشوز پر رونا بند کریں, کریں کہ ہم اس موضوع پر لکھیں گے نہیں. یہ تو ہوتا رہے گا, ہمیں لانگ ٹرم ایک لمبی اننگز کھیلنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے. اور چوتھی اور آخری چیز ہے کہ کریٹ کامن پلیٹ فارمز. ہمارے پاس کامن پلیٹ فارمز موجود نہیں. آپ کے پاس اسپورٹس کلب ہے کیا؟ نہیں ہے. اگر ہے تو ہندو مسلمان سب ہیں کیا؟ نہیں ہے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے کلبس ہو سکتے ہیں, نوجوان بنا سکتے ہیں, بڑے لوگ ہیں تو وہ ڈیفرنٹ کامن پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. جیسے کہ جماعت نے بنایا فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی ہے, جو انٹلیکچوئل لوگوں کا ایک کامن پلیٹ فارم ہے جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو پرزرو کرنے کے لیے ہندوستان میں یہ کام کرتا ہے. دھارمک جن مورچہ ہے کامن پلیٹ فارم, جہاں تمام مذاہب کے بڑے بڑے مذہب کے ماننے والوں کا ایک گروپ ہوتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے دیکھیے بھائی یہ ایشو ہے ہندوستان کا, ہم مسلمانوں میں کام کریں گے, آپ ہندوؤں میں کام کیجئے, آپ عیسائیوں میں کام کیجئے, آپ مذہب کے رہنما ہیں. مان لیں کہ بھائی جہیز ایک پرابلم ہے تو مسلمان کا بھی پرابلم ہے, ہندو کا بھی ہے, سکھ کا بھی ہے, عیسائی کا بھی ہے. تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دھارمک جن مورچہ کے تحت جمع کریں وانی بڑی کی سطح پر وہ ہندو اور سکھ اور مختلف مذہب کے ذمہ داروں کو, ان سے کہیں کہ بھائی اس موضوع پر سب مل کر کام کریں گے. پورے شہر میں اگر جہیز کے خلاف مہم چلے گی تو کیسا اچھا لگے گا. آپ سوچ کر دیکھیں, ہر مذہب کے لوگ, مندر میں بھی وہی بات ہے, مسجد میں بھی وہی بات ہے, اور لائنز کلب میں بھی وہی بات چل رہی ہے. اسی طرح فٹیسائڈ, لڑکیوں کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے, تو یہ مسلمان کے یہاں بھی پرابلم ہے, غیر مسلموں کے یہاں بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, کم و بیش ہو سکتا ہے. اگر یہ ایشو مذہبی ذمہ داران ہر جگہ اٹھاتے ہیں, چرچ میں ڈسکشن کا موضوع بنتا ہے, مندر میں ڈسکشن کا موضوع بنتا ہے, مسجد میں بنتا ہے, تو پورے شہر کے اندر ایک ہلچل مچے گی. تو یہ کامن ایشوز پر ہم جو ہے آلریڈی جماعت اسلامی کر رہی ہے. اسی طرح سدبھاونا منچ, چھوٹے چھوٹے منچ بناتے ہیں شہر کی سطح پر, جہاں کوئی ایشو ہو تو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب مل جل کر اس پرابلم کو وہیں سالو کریں, آگے بڑھنے نہ دیں. تو یہ کامن جو ایشوز ہوتے ہیں, سیوک ایشوز جو ہوتے ہیں, یا جو کمیونل ہارمونی کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کے لیے پلیٹ فارم. جب یہ بڑے لوگ اس طرح کے پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں تو آپ چھوٹے بچے نوجوان کئی پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں, فٹ بال کے پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں, یا کچھ اور بھی پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. گروپس, کامن گروپس بنانا سیکھیں. یہ 4 کام کرنے کے. نمبر 1 یہ ہے کہ مقصد زندگی طے کریں اور لکھیں. نمبر 2 یہ ہے کہ وائڈر کانٹیکٹس پیدا کریں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ کامن ایشوز پر کام کریں. اور نمبر 4 کامن پلیٹ فارم بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.